ایک شہر جہاں سچ کو صرف چھپایا نہیں بلکہ کچلا جا رہا تھا۔ کراؤ جو ہماری بات نہ مانے اس سے کھینچ کر لاؤ، اور ایک بادشاہ جو میری مخالفت کرے وہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں، جو خود کو رب کہلانے کی جسارت کرتا تھا۔ میں ہی تمہارا رب العالی سب سے بڑا مالک ہوں۔ جبکہ اس کے تخت کے نیچے بے قصور لوگ خوف، خاموشی اور ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایسے گھٹن بھرے ماحول میں کچھ جوان اٹھے، وہ جوان جن کے دلوں میں دنیا کی طاقت نہیں بلکہ صرف ایمان کی روشنی دھڑک رہی تھی۔ ان کا فیصلہ نہیں، ایک قربانی تھا۔ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا تھا۔ کیا یہ پتھر ہمارا مالک ہو سکتا ہے؟ پھر وہ چل پڑے، دنیا ان کے پیچھے رہ گئی۔ یہ قصہ ایک ایسے شہر کا ہے جہاں ہر طرف شرک کا غلبہ تھا۔ اس صنم نے ہماری نصرت کی ہے، ہاں ہماری نصرت۔ لیکن ان اندھیروں کے بیچ کچھ جوانے صالح بھی موجود تھے۔ کیا یہ حجر پتھر ہمارا راب ہو سکتا ہے؟ یہ خود نہیں ہلتا، پانی پڑ جائے تو پگھل جائے۔ کلیج یہ زمین آسمان کا خالق ہی واحد مالک ہو سکتا ہے۔ اور ایک دن یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ کچھ جوان شرک سے انکار کر رہے ہیں۔ رانا، جو اللہ کا نام لے گا اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ شہر کے پار ایک کاف گفا ہے، وہاں چلتے ہیں، شاید وہاں ہمیں کچھ وقت مل جائے۔ ہم کفر نہیں چھوڑ رہے، ہم غلط نظام چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ ظلم سے بھرے شہر سے باہر نکل آئے۔ پیچھے رہ گیا شور، ظالموں کا خوف۔ ہم محفوظ ہیں، اب صرف اللہ پر توکل۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتان۔ اور آگے بس ایک راستہ، اور دلوں میں صرف اللہ پر بھروسہ۔ اس رات کی گہری خاموشی میں جب پہاڑوں پر اندھیرا ٹھہر سا گیا تھا، اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کی جو عام انسان کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ ایک غیر معمولی نیند، ایسی نیند جو وقت کی رفتار روک دے۔ اور ان کے ساتھ ان کا وفادار کتا تھا جو غار کے دروازے باب کہف پر پہرے کی طرح سکون سے لیٹا ہوا تھا، جیسے ان کی حفاظت اس کے ذمے ہو۔ انہیں خبر بھی نہ تھی کہ جس نیند کو وہ ایک لمحہ سمجھ رہے تھے، اللہ نے اسے 300 سال میں بدل دیا تھا۔ ہم کتنی دیر سوئے؟ شاید 1 دن یا آدھا دن، لیکن ہوش سے جانا۔ یہ دینار لو۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ اب رب العالمین آبادی اس کے گرد جمع ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ بلد میرا ہی ہے، یہ سب اتنا تبدیل کیسے ہوا؟ یہ تو وہی لوگ لگتے ہیں جن کا ذکر ہمارے بزرگ کرتے تھے۔ اور ان کی زبان سب ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے حیرت اور سکون کا ملا جلا احساس لے کر آیا۔ دنیا بدل گئی تھی۔ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ حق یعنی سچائی عارضی طور پر چھپ تو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اس عظیم واقعے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ غار کہف میں 300 سال رہے اور 9 سال کا اضافہ کیا گیا۔